الحمدللہ کفا سلام علی عباد الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میری تمام عبادتیں، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو تمام جہاں کا رب ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اسی چیز کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں پہلا فرما بردار ہوں۔ یہ آیت کریمہ کا ترجمہ ہوا، لیکن اس آیت کریمہ سے تین چیزیں معلوم ہوئی اور تین بنیادی چیزیں معلوم ہوئی۔ پہلی چیز کیا معلوم ہو رہی ہے؟ توحید۔ دوسری چیز کیا معلوم ہو رہی ہے؟ شرک کی نفی۔ اور تیسری چیز کیا معلوم ہوئی کہ اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ رب العالمین کے حوالے کر دینا۔ پہلے توحید کیسے معلوم ہوئی؟ اس آیت کریمہ سے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری تمام عبادتیں، میرا مرنا، میرا جینا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ یہ ہوا توحید، اور اسی میں خلوص الالہیت بھی آ گیا جو دل کا کام ہے۔ اور شرک کی نفی کیسے ہوئی؟ آگے کے جملے سے لا شریک لہ، اللہ رب العالمین کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ رب العالمین کا کوئی پارٹنر نہیں ہے، اللہ رب العالمین کا کوئی ساجی نہیں ہے، تو اس سے شرک کی نفی ہوئی۔ اور اپنے آپ کو مکمل اللہ رب العالمین کے حوالے کر دینا، یہ کیسے معلوم ہوا؟ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میں اللہ رب العالمین کا سب سے پہلا فرما بردار ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر جتنے لوگ چل رہے ہیں وہ بھی اللہ رب العالمین کے مکمل فرما بردار ہوئے۔ تو تین بنیادی جو چیزیں ہوتی ہیں اس چھوٹی سی آیت کریمہ میں جمع ہو گئی، توحید بھی آ گئی، شرک سے نفی بھی آ گئی، اور اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ رب العالمین کے حوالے کر دینا، اللہ رب العالمین کے لیے عبادت کرنا۔ اور یہ جو توحید ہے اسی کے لیے تو تمام انبیاء کرام کو مبعوث کیا گیا، توحید کی دعوت کو عام کرنے کے لیے اور شرک کی تردید کے لیے ہی تمام انبیاء کرام کو اللہ رب العالمین نے بھیجا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے، ہم نے ان رسول کی طرف اس بات کی وحی کی کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، حقیقی معبود میں ہی ہوں اور تم لوگ میری عبادت کرو۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ فرما برداری اختیار کرو، تو انہوں نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ میں تمام جہان کے رب کے لیے فرما بردار ہو رہا ہوں۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تم اللہ رب العالمین کے لیے فرما بردار بندے بن جاؤ، تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں تمام جہانوں کا رب کا فرما بردار ہوں۔ اور اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں کو کس لیے پیدا کیا؟ پورا واضح کر دیا کہ ہم نے جنوں انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ رب العالمین نے کلام پاک میں 27واں پارہ میں سورہ ذاریات کے اندر کھول کر کے بیان فرما دیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ رب العالمین نے معاملہ کھول کر کے رکھ دیا۔ اس کے بعد میں ہم دیکھتے ہیں ایک آیت کریمہ اور آگے چل کر کے جو 8واں پارہ سورہ اعراف کی ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ اے بنی آدم، اے آدم علیہ السلام کے بیٹو، تم مسجد کے وقت زیب و زینت اختیار کرو۔ جب تم مسجد میں آنے لگو تو تمہارے کپڑے صاف ستھرے ہونے چاہیے، تمہارے رومال صاف ستھرے ہونے چاہیے، تمہاری ٹوپیاں صاف ستھری ہونی چاہیے،
تم اچھے اچھے لباس پہن کر کوئی مسجد میں آیا کرو۔ مسجد اللہ رب العالمین کا گھر ہے، روئے زمین پر سب سے متبرک جگہ ہے۔ اللہ رب العالمین کے دربار میں ہم لوگ آ رہے ہیں تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ زیب و زینت اختیار کر لو۔ ہم اللہ رب العالمین کے لیے جب مسجد میں آ رہے ہیں تو ہم اپنے کپڑوں کو دیکھیں، ہمارے کپڑوں میں سے جو سب سے اچھے کپڑے ہوں، جو کوالٹی دار کپڑے ہوں، وہ کپڑے پہن کر کے ہم مسجد میں آیا کریں۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ جب تم مسجد میں آیا کرو تو زیب و زینت اختیار کر کے آیا کرو، تم اچھے لگو۔ ہم اللہ رب العالمین مسجد میں آ رہے ہیں، اللہ رب العالمین کے گھر میں آ رہے ہیں، اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں، اللہ رب العالمین کی مسجد میں آ رہے ہیں تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ جب تم مسجد میں آیا کرو تو اچھے اچھے کپڑے پہن کر کے آیا کرو۔ ہم اچھے اچھے کپڑے دوسرے جگہ پہنتے ہیں، اس کی نفی میں نہیں کر رہا ہوں، اچھی بات ہے پہنیے، شادی میں پہنیے، کہیں اور جگہ جانا ہے وہاں پر پہنیے، اچھے اچھے کپڑے پہنتے ہیں، ٹھیک ہے پہنیے، لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ، اس سے زیادہ افضل، اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ جب ہم مسجد میں آئے تو اس سے زیادہ اعلیٰ کوالٹی کے کپڑے پہن کر کے آئے، اگر ہمارے پاس میسر ہے تو۔ اگر ہمارے پاس کپڑے اچھے اچھے ہیں تو اس کو رکھیے مت، اس کپڑے کو نکالیے اور اس کپڑے کو پہننے کی جگہ، اس کپڑے کو پہن کر کے آنے کی جگہ سب سے اچھی جگہ مسجد ہے۔ اس لیے مسجد سب سے اچھی جگہ ہے۔ اس چیز کو ابھی آگے ترجمہ چھوڑ دے رہا ہوں، ابھی میں آپ لوگوں کو بتایا، ایک حدیث سے اس کو اور میں پروف کرتا ہوں۔ صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے اندر تکبر ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے اندر تکبر ہے۔ ایک صحابی انہوں نے کہا اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرے کپڑے بہت اچھے ہوں، اور میری یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرے جوتے بہت اچھے ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اچھی اچھی چیزوں کا استعمال کروں، تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تکبر نہیں، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ رب العالمین خوبصورت ہے، اللہ رب العالمین خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ آپ کے پاس اچھی اچھی چیزیں ہوں، آپ اچھے کپڑے پہنیے، آپ اچھے جوتے پہنیے، آپ اچھے گھڑی کا استعمال کریے، آپ اچھے سواری کا استعمال کریے، اچھی سے اچھی چیزیں آپ استعمال کر سکتے۔ شریعت اسلامیہ آپ کو اجازت دیتی ہے، میدان کھلا ہوا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، تم اچھے جوتے استعمال کرو، اچھے کپڑے استعمال کرو، سب کر سکتے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جو یہ کہا ہے کہ تکبر جس کے اندر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کی آگے چل کر کے تعریف کر دی۔ الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر یہ ہے کہ حق بات، جو واضح بات ہو اس کا انکار کر دیا جائے، جو واضح بات ہو، جو دلائل سے واضح ہیں ان کا انکار کر دیا جائے۔ وغمط الناس، اور دوسری چیز یہ کہ لوگوں کو حقیر سمجھا جائے، لوگوں کو ذلیل سمجھا جائے، تو یہ دونوں چیزیں نہ ہوں۔ تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ اچھی سے اچھی چیزیں استعمال کر سکتے۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کے بیٹو جب تم مسجد میں آیا کرو تو زیب و زینت کو اختیار کر لیا کرو، اس میں خوشبو وغیرہ لگانا بھی شامل ہے۔ اور آگے اللہ رب العالمین فرما رہا ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو۔ اب یہ کھانے کی شریعت اسلامیہ اجازت دے رہی، پینے کی شریعت اسلامیہ اجازت دے رہی ہے۔ آگے جو جملہ ہے وَلَا تُسْرِفُوا، اسراف نہ کرو، اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ کھانے پینے کے معاملے کو لے کر کے اتنا جو ہے ٹینشن اپنے اوپر سوار کر لیا جائے کہ حلال ذرائع کو چھوڑ کر کے حرام ذرائع کو اختیار کرنے لگے انسان، مال کے چکر میں اتنا آگے بڑھ جائے کہ حرام چیزوں کو استعمال کرنے لگے، حرام چیزوں کو کمانے لگے، کیونکہ انسان جو روپیہ پیسہ کماتا ہے اس کے پیچھے مقصد کیا ہوتا ہے؟ کھانا پینا، یہی مقصد ہے۔ تو اللہ رب العالمین کہہ رہا کہ ٹھیک ہے یہ مقصد پورا کرو، حلال ذرائع سے پورا کرو، ولا تسرفوا، حد سے تجاوز نہ کرو، حرام ذرائع مت استعمال کرو۔ ایک چیز یہ ہوئی ولا تسرفوا، ولا تسرفوا میں ایک بات اور شامل ہے کہ ہمارے جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں وہ لمیٹڈ ہونا چاہیے، وہ اتنی ہونی چاہیے جس کو ہم کھا سکیں، وہ یہ نہ ہو کہ ہمارے پاس ہم روپے پیسے سے اتنا خرید لیں کہ ہمیں پھینکنے کی ضرورت پیش آ جائے۔
ہمارے کھانے پینے کی اشیاء پھل فروٹ وغیرہ پھینکنے کی ضرورت آ جائے، پیش آ جائے، تو یہ بھی اسراف میں ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ خراب ہو جائے، اس سے پہلے کہ اس کے اندر بدبو آ جائے، ہمارے استعمال سے وہ زائد ہے تو کہیں نہ کہیں اس کو پہنچا دیا جائے، کسی غریب کو دے دیا جائے، کسی فقیر کو دے دیا جائے، محتاج کو دے دیا جائے، تاکہ وہ اس سے فائدہ اٹھا لے۔ ہمارے نزدیک تو یہ زیادہ ہے، لیکن غریب کے نزدیک وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، غریب کے نزدیک وہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے۔ ہمارے نزدیک تو اب یہ ہمارے استعمال سے زائد ہے، لیکن غریب کے نزدیک وہ زائد نہیں ہے بلکہ اس کی ضرورت ہے۔ تو ولا تسرفوا میں ایک چیز یہ بھی شامل ہے، ولا تسرفوا، اسراف نہ کرو۔ اس کے اندر ایک چیز اور شامل ہے، تیسری چیز، کہ اتنا نہ کھا لو کہ تمہارا پیٹ درد کرنے لگے۔ اتنا جتنا کیپیسٹی ہے کھانے کی اس سے زیادہ مت کھاؤ، اس سے زیادہ کھاؤ گے تو الٹی کرنا پڑے گا، پیٹ درد کرے گا، تو لمیٹڈ کھاؤ۔ یہ بھی ولا تسرفوا میں شامل ہے کہ حد سے زیادہ اسراف نہ کرو۔ اور ایک بات معلوم، آپ لوگ بھی ڈاکٹر وغیرہ سے رجوع کریے، ڈاکٹر لوگ اس بات کو کہتے ہیں، اس بات پر متفق ہے، کسی بھی ڈاکٹر سے آپ پوچھیے کہ جو بیماری ہوتی ہے، بیماری کے ہونے کے ذرائع میں سے ایک بہت بڑا ذریعہ جو ہے پیٹ ہے۔ پیٹ سے بہت زیادہ بیماریاں ہوتی ہے۔ جب انسان زیادہ کھاتا ہے یا کھانے میں بے احتیاطی کرتا ہے تو اس کو جو ہے بیماری لاحق ہوتی ہے۔ بیماری تو اور کئی طریقے سے ہو سکتی ہے، لیکن پیٹ بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے بیمار ہونے کا۔ تو یہ انسان کو صحیح طریقے سے کھانا چاہیے، لمیٹڈ کھانا چاہیے، انلمیٹڈ نہیں ہونا چاہیے۔ انلمیٹڈ ہوں گے تو ان کی طبیعت خراب ہوگی۔ تو ولا تسرفوا میں یہ بھی بات شامل ہے کہ حد سے تجاوز نہ کرو، یعنی حد سے زیادہ اپنے پیٹ کے اندر لقموں کو مت ڈالو، کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو۔ انہ لا یحب المسرفین، بے شک اللہ رب العالمین اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اس کے بعد میں ہم ایک آیت کریمہ اور دیکھتے ہیں آگے چل کر 8واں پارہ کی۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے وہ لوگ جو ایمان لے کر کے آئے اور جو نیک اعمال کیے، ایمان کے بعد نیک اعمال کر رہے ہیں، ہم کسی کو اس کے نفس سے زیادہ مکلف نہیں کرتے، اس سے زیادہ ہم کسی کے اوپر بوجھ نہیں ڈالتے۔ جو جتنی طاقت ہے اس کسی انسان کی، اس سے زیادہ ہم اس پر بوجھ نہیں ڈالتے۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنتی ہیں اور یہی لوگ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، ہم ان کے دلوں سے کینہ کپٹ بغض و حسد کو نکال لیں گے۔ جنت میں جب انسان داخل ہونے لگے گا تو اس سے پہلے اللہ رب العالمین سب لوگوں کے دلوں سے کینہ کپٹ بغض و حسد نکال لے گا۔ دنیا میں جو چپکلش ہے، دنیا میں جو ایک دوسرے کے خلاف کینہ کپٹ ہے، بغض و حسد ہے، یہ جنت میں نہیں ہوگا۔ جنت میں داخلے سے پہلے اللہ رب العالمین دل کی ایسی صفائی کر دے گا کہ جنت میں داخل ہونے کے بعد کسی کو یہ دنیاوی جو رنجش ہے، دنیاوی جو عداوت ہے، دنیاوی جو بغض و حسد ہے، جو ہمارے دلوں کے اندر کینہ کپٹ ہمارے رشتہ داروں کے تحت، دوسرے مسلمانوں کے تحت، یہ سب چیزیں پاک ہو جائیں گی۔ جنت میں اس کا خیال نہیں آئے گا۔ جنت میں داخل ہونے سے پہلے اللہ رب العالمین تمام کینہ کپٹ بغض و حسد کو نکال کر کے رکھ دے گا۔ مفسرین یہ تفسیر ہے۔ دوسری تفسیر کیا ہے کہ اگر جنت میں کوئی کم درجے کا ہے اور جنت میں کوئی اونچا درجے کا ہے تو جنت میں داخل ہونے کے بعد میں چھوٹا جو درجہ ہے جس کا وہ بڑے والے سے حسد نہیں کرے گا، وہاں پر بھی اللہ رب العالمین صاف کر دے گا۔ یعنی یہ دل بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ پورا چیز تو دل ہی پر آ کر کے رکتا ہے، معاملہ تو دل ہی کا ہے۔ اگر دل صاف ہے، دل صاف ستھرا ہے تو معاملات اچھے رہتے ہیں، لیکن دل کے اندر کینہ آ گیا، کپٹ آ گیا، بغض و حسد آ گیا، جلن آ گیا، نفرت آ گیا تو معاملات جو ہے وہیں پر خراب ہو جاتے ہیں۔ یہی تو سب سے مین چیز ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، جنت میں داخل ہونے سے پہلے، میں جنت میں داخل کرنے سے پہلے تمہارے کینہ کپٹ بغض و حسد کو سب کو نکال کر کے میں رکھ دوں گا۔ وہاں پر جو ہے جنت میں یہ سب چیزیں یاد ہی نہیں آئیں گی تمہیں۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ، ان کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا، جنت میں جانے کے بعد میں مومنین اللہ رب العالمین کی تعریف کریں گے، اے اللہ رب العالمین تیرا لاکھ لاکھ شکریہ ہے جو
تو نے ہمیں اس چیز کی طرف ہدایت کی، تو نے ہمیں اسلام کی طرف ہدایت کی، تو نے ہمیں نیک اعمال کی طرف ہدایت کی، اس کی وجہ سے ہم یہاں پر پہنچے ہیں۔ وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، اے اللہ رب العالمین تو اگر ہمیں ہدایت نہیں دیتا، اگر تو ہماری رہنمائی نہیں کرتا تو ہم ہدایت پانے والے نہیں ہوتے۔ یہ تعریف کریں گے۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، اے اللہ رب العالمین تیرے رسول ہمارے پاس حق کے ساتھ آئے تھے۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، تحقیق کہ ہمارے رب کے جو پیغمبر ہیں وہ واضح دلیل کے ساتھ آئے تھے۔ اس کو ہم دیکھ رہے ہیں خود، جو نبیوں نے بتایا تھا وہ تو ہم خود اپنی آنکھوں سے اب دیکھ رہے ہیں۔ دنیا میں بتایا تھا، آخرت میں جا کر کے ہم سب چیز دیکھ رہے ہیں، جنت بھی دیکھ رہے ہیں، جہنم بھی دیکھ رہے ہیں، جنت کی نعمتیں بھی دیکھ رہے ہیں، جہنم لوگوں کا انجام بھی دیکھ رہے ہیں۔ نبی جو کہتے تھے سب صحیح کہتے تھے۔ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، انہیں پکار کر کے کہا جائے گا کہ یہ جنت، وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، انہیں پکار کر کے کہا جائے گا یہ جنت جس کے تم وارث بنے ہو، یہ تم اپنے اعمال کی بنیاد پر بنے ہو، جو تم اچھے اچھے اعمال کر کے آئے تھے، اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزار کر کے آئے ہو، اس وجہ سے تمہیں اللہ رب العالمین جو ہے جنت میں داخل کر رہا ہے۔ اور آگے آیت کریمہ ہے وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ، جہنمی جب جہنم میں جل رہے ہوں گے تو جہنمی جنتیوں کو پکار کر کے کہیں گے، جہنمی جو آواز نکالیں گے ان کی آواز جنتی لوگ سنیں گے، ان کی آواز کو اللہ رب العالمین جنتیوں تک پہنچا دے گا۔ جہنمی جہنم کے اندر رہتے ہوئے جنتیوں کو پکاریں گے، جنتیوں سے کہیں گے کہ تمہیں جو اچھے اچھے پانی ملے ہوئے ہیں، اچھے اچھے مشروب ملے ہوئے ہیں، تم اچھی اچھی سی چیزیں کھا رہے ہو، انفیضوا علینا من الماء، ہم لوگوں کے پاس بھی وہ پہنچا دو، تھوڑا ہمیں بھی دے دو، ہمارے اوپر بھی اڈیل دو، ہمیں بھی تھوڑا دے دو، جو اچھی اچھی چیزیں پی رہے ہو اس میں سے پینے والی چیزوں میں سے ہمیں بھی دے دو۔ او مما رزقکم اللہ، یا کھانے کی چیز جو معقول ہے، کھانے کی چیزیں جو ہے وہ بھی ہمارے پاس جو ہے بھیج دو، ہمیں دے دو۔ یہ کون لوگ کہیں گے؟ جہنمی کہیں گے۔ کس سے کہیں گے؟ جنتی سے کہیں گے۔ تو جنتی جواب کیا دیں گے؟ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، جنتی کہیں گے کہ اللہ رب العالمین نے ان چیزوں کو کافروں پر حرام کر دیا ہے، یہاں سے وہاں جانے کا کوئی وہ ٹرانسفر کا کوئی وہ ہے نہیں، ہم دے نہیں سکتے کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں روک دیا ہے، اللہ رب العالمین نے روک دیا، کافروں تک اب یہ چیز پہنچ ہی نہیں سکتی۔ اب کافر لوگ، مشرک لوگ وہی جہنم میں جہنم کے عذاب کو چکھے، کیونکہ انہوں نے اللہ اس کے رسول کا انکار کیا تھا، تو اس انکار کا جو ہے یہاں پر یہ سزا بھگتے۔ یہاں سے جنت سے کوئی چیز جائے گی نہیں، تم لاکھ پکارتے رہو، یا اللہ رب العالمین جو ہے جہنم جیسے جہنمی لوگوں کی آواز جنتیوں تک پہنچا دے گا۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے وجہ بیان فرمائی، الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، انہوں نے دین کو مذاق بنا کر کے رکھ دیا تھا، کھیل کود تماشا بنا کر کے رکھ دیا تھا، شریعت اسلامیہ کی بات ان کے پاس پہنچتی تھی تو اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اس کے الٹ کام کیا کرتے تھے۔ وغرتہم الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی انہیں دھوکے میں رکھ دی، ان کے پاس دنیا کی بہت سی چیزیں میسر تھی تو یہ دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے تھے، انہوں نے آخرت کو فراموش کر دیا تھا۔ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَٰذَا، تو جیسے یہ لوگ دنیا میں ہمیں بھولے رکھے، ہمیں یاد نہیں کیے، تو آج ہم بھی ان کو بھول رہے ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین کا بھولنا ایسا نہیں ہوگا کہ ان کو بھول گئے۔ یہ اللہ رب العالمین کیسے کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العالمین تو انہیں دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ رب العالمین انہیں نظر رحمت سے نہیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین ہر شخص کو دیکھ رہا ہے، کافروں کو بھی دیکھ رہا ہے، مسلمانوں کو بھی دیکھ رہا ہے، مومنوں کو، لیکن مومنوں کو نظر رحمت سے دیکھ رہا ہے، کافروں کو دیکھ رہا ہے لیکن ان کو نظر رحمت سے نہیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین بھولا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین جو یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے دین کو بھلائے رکھا، تم نے ہمیں بھلائے رکھا، تو آج ہم تمہیں بھلائے رکھ کہ ہم تم کو بھی بھول گئے، تو یہ مطلب نہیں کہ اللہ رب العالمین ان کو بھول گیا۔
اللہ رب العالمین ان کو نظر رحمت سے نہیں دیکھ رہا ہے، نظر رحمت ان کے اوپر اللہ رب العالمین کی ان کے اوپر نہیں ہے، اسی لیے کافروں کو اللہ رب العالمین نے جہنم میں داخل کر دیا۔ وما کانوا بآیاتنا یجحدون، تم ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے، جب تم ہم کو بھولے رکھے ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے، دین کا مذاق اڑایا، دین کو لانے والوں کا مذاق اڑایا، دین کو تماشا کھیل کود بنا دیا، تو اتنی سب برائیاں کی ہو تو ان سب برائیوں کا انجام جہنم ہے۔ اور جس کو جنت میں اللہ رب العالمین داخل کرے گا وہ ایمان والے ہوں گے، وہ رسول کی پیروی کرنے والے ہوں گے، وہ اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے والے ہوں گے، تو اتنے نیک اعمال کرنے والوں کو اللہ رب العالمین جنت میں داخل کرے گا۔ اس آیت کریمہ میں بہت بڑی خوشخبری ہے ہم لوگوں کے لیے، یہ آیت کریمہ ہم لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے بہت ہی خوشخبری ہے۔ دنیا میں گرچہ ہم لوگ کچھ کم ہیں ان سے، اگر ہم دنیا میں ان سے کچھ لیول میں اگر کم بھی رہیں گے تو کوئی فرق ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ اصل معاملہ کہاں ہے؟ جنت اور جہنم کا، کیونکہ جو جنت میں چلا گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں چلے جائیں گے مومنین لوگ، اور اگر کافر اور مشرک کا ٹھکانہ جہنم ہے، کافر و مشرکین تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کو جہنم میں جانا ہی جانا ہے، تو اللہ رب العالمین کافر و مشرکین کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل کر دے گا۔ تو اس سے ہم لوگوں کو خوشخبری ہے کہ ہم لوگ ایسے اعمال کریں جو اعمال جو ہے اللہ رب العالمین کو پسند ہیں اور اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کے تمام نیک اعمال کو قبول فرما لے، آمین۔ اللہ رب العالمین ہم لوگوں سے جو برائیاں ہو رہی ہیں ہمارے لوگوں کی برائیوں کو معاف فرما دے، آمین۔ اللہ رب العالمین ہم نے تراویح کی نماز پڑھی ہے، اے اللہ رب العالمین ہم لوگوں کی تراویح کی نماز کو قبول فرما لے، آمین۔ اے اللہ رب العالمین ہم رمضان مبارک کے مہینے میں جو روزہ رکھ رہے ہیں اے اللہ رب العالمین ان روزوں کو قبول فرما لے، آمین۔ اے اللہ رب العالمین جب تک تو ہم لوگوں کو اس دنیا میں زندہ رکھنا، ایمان کی حالت میں زندہ رکھنا، اور جب ہم لوگوں کی موت کرنا تو حالت ایمان میں موت کرنا، آمین۔ تقبل یا رب العالمین وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب